السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 49 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 50 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی سے ہی ملتا ہے، بدی کا جواب اس جیسی بدی ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ ہم برائی کریں گے، بدسلوکی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ کان ولد فقیر جالسا فی الطریق یأکل خبزا، ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھا ہوا تھا جو روٹی کھا رہا تھا۔ ایک غریب لڑکا راستے میں بیٹھا ہوا روٹی کھا رہا تھا۔ فرآ کلبا نائما علی بعد، اس نے دوری پر ایک سوئے ہوئے کتے کو دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک سویا ہوا کتا دیکھا۔ نائمن یہ کلبن کا حال ہے، کلبن ذوالحال ہے اور نائمن اس کا حال ہے، یعنی سونے کی حالت میں کتے کو دیکھا۔ فنادہ ومد لہ یدہ بقطعۃ من الخبز، بس اس نے اس کو پکارا اور اس کے سامنے اس کے ہاتھ کو لمبا کیا روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ۔ اس کی طرف اس نے روٹی کا ٹکڑا لے کر ہاتھ بڑھایا۔ حتی ظن الکلب انہ سیعطیہ منہ لقمۃ، یہاں تک کہ کتے نے خیال کیا کہ عنقریب وہ اس میں سے ایک لقمہ اس کو دے گا، یعنی کتے نے سمجھا کہ وہ اسے اس میں سے ایک لقمہ دے گا۔ فقرب منہ لیتناول الخبز، پس وہ اس سے نزدیک ہوا تاکہ روٹی کو لے۔ فضربہ الصبی بالعصا علی رأسہ، تو بچے نے اس کو اس کے سر پر لاٹھی کے ذریعے مارا، یعنی اس کے سر پر لاٹھی ماری۔ ففر الکلب وہو یاوی من شدۃ الالم، بس کتا بھاگ گیا اس حال میں کہ وہ سخت درد کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ اوا یاوی اواءن، اس کا معنی ہے کتے یا بھیڑیے وغیرہ کا چلانا۔ اوا یاوی اواءن، کتے وغیرہ کا، کتے یا بھیڑیا وغیرہ کا چیخنا چلانا۔ وفی ذلک الوقت کان رجل یطل من شباکہ، اور اسی وقت ایک آدمی اس کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اطل یطل اطلالا، اس کا معنی ہوتا ہے جھانکنا، اوپر سے دیکھنا، آگے کی طرف نکلا ہوا ہونا، سامنے آنا، قریب ہونا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ وَرَأَى مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، اور اس نے وہ صورتحال دیکھی جو بچوں نے کی، یعنی وہ حرکت جو بچے نے کتے کے ساتھ کی وہ اس نے دیکھی۔ فَنَزَلَ إِلَى الْبَابِ وَمَعَهُ عَصًا خَبَأَهَا وَرَاءَهُ، پس وہ دروازے کی طرف اترا اس حال میں کہ اس کے ساتھ لاٹھی تھی جس کو اس نے اس کے پیچھے چھپایا تھا۔ خبأ یخبأ خبأً باب فتح سے، اور اخبا یخبئ اخبان باب افعال سے، اور خبا یخبئ تخبیۃً باب تفعیل سے۔ ان تینوں کا معنی ہوتا ہے چھپانا، محفوظ کرنا۔ ونادى الصبي وابرز له قرشا،
اور اس نے بچے کو پکارا اور اس کے سامنے ایک سکہ ظاہر کیا. ابرز یبرز ابرادن ظاہر کرنا. قرشن ایک سکہ جو مختلف عرب ملکوں میں مختلف قیمتوں کا ہوتا ہے. سعودی عرب میں ریال کا 22واں حصہ، مصر میں جنیہن یعنی گنی کا 10واں حصہ. تو سکے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قروشن. فَأَسْرَعَ الصَّبِيُّ وَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْخُذَ الْقِرْشَ. بس بچے نے جلدی کی اور اس کا ہاتھ بڑھایا تاکہ سکے کو لے. فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ بِالْعَصَا عَلَى أَصَابِعِهِ ضَرْبَةً جَعَلَتْهُ يَصْرُخُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَلْبِ. آدمی نے اس کو لاٹھی سے مارا اس کی انگلیوں پر، ایسا مارا کہ جس نے اس کو چیختا بنا دیا. ایسا اس کو مارا کہ جس مار کی وجہ سے وہ کتے سے زیادہ چیخنے لگا. لفظی معنی ہوگا ایسی مار جس نے اس کو بنا دیا کہ وہ چیخ رہا تھا کتے سے زیادہ، یعنی اس کی انگلیوں پر ایسی مار ماری کہ کتے سے زیادہ وہ چیخنے لگا. ثم قال للرجل، پھر آدمی سے کہا لم تضربنی، کیوں تو مجھ کو مارتا ہے؟ اس نے آدمی سے کہا نہیں بچے نے، کیوں مجھ کو مارتا ہے؟ وَأَنَا لَمْ أَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، حالانکہ میں نے تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی. فَأَجَابَهُ الرَّجُلُ، تو آدمی نے جواب دیا وَلِمَ تَضْرِبُ الْكَلْبَ وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، اور کیوں تو نے کتے کو مارا حالانکہ اس نے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا. فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدی کا جواب اس جیسی بدی ہے، یعنی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا بدلہ ملتا ہے. جیسا سلوک دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی واسطہ پڑے گا. اچھا سلوک کرو گے تو آپ کو بھی اس کا بدلہ اچھا ملے گا، برا سلوک کرو گے تو آپ کو بھی اس کا برا سلوک آپ کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جائے گا. العابد والکلب الناصح، عابد اور بھونکنے والا اور خیر خواہ کتا. کان بعض العباد مقیما فی بعض الجبال، ایک بزرگ کسی پہاڑ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، کسی پہاڑ میں رہتے تھے. وکان یاتیہ رزقہ کل یوم من حیث لا یحتسب، اور اس کے پاس اس کا رزق روزانہ آتا تھا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تھا. رغیف یسد بہ جوعہ ویشد صلبہ، ایک چپاٹی. رغیف اس کا معنی ہے چپاٹی، ایک چپاٹی جس کے ذریعے اس کی بھوک کو وہ مٹاتا تھا. سد سدو کا معنی بند کرنا، سد البابا دروازہ بند کرنا، لیکن سد الجو اس کا معنی بھوک مٹانا. ایک چپاٹی جس کے ذریعے وہ اس کی بھوک دور کرتا تھا، اس کی بھوک مٹاتا تھا. وَيَشُدُّ صُلْبَهُ، اور اپنی پیٹھ کو مضبوط کرتا تھا. شد یشد اس کا اصل معنی ہے باندھنا، بازو باندھنا، مضبوط باندھنا. اور سد یسد کا معنی بند کرنا بھی آتا ہے، اور ایک معنی اس کا ٹھیک کرنا، خرابی یا بگاڑ دور کرنا. سد کا معنی خرابی یا بگاڑ دور کرنا، یہاں پر مراد بھوک کو دور کرنا. رغیف یسد بہ جوعہ، ایک چپاٹی جس کے ذریعے وہ اس کی بھوک کو دور کر دے اور اس کی پیٹھ کو مضبوط کرے. فلم جاتی ہی یوم من الایام ذلک الرغیف فطوی لیلۃ ذلک، ایک دن اس کے پاس اس کی وہ روٹی نہیں آئی، اس رات وہ بھوکا رہا. طویہ یتوا، تون اس کا معنی بھوکا ہونا، اسی سے تاوی کا معنی بھوکا. یاد رہے توا یتوی، اگر درب ادرب سے توا یتوی تو اس کا معنی تو ہوتا ہے لپیٹنا. یہ طویہ یتوا ہے یعنی بھوکا ہونا، جا یا جو کے معنی میں. فلما اصبح زاد جوعہ، پھر جب اس نے صبح کی یعنی صبح ہوئی تو اس کی بھوک بڑھ گئی. وکان فی اسفل الجبال قریۃ سکانها نصارا، اور پہاڑ کے دامن میں یعنی پہاڑ کے نیچے ایک گاؤں تھا
جس کے رہنے والے نصرانی تھے. فنزل العابد من الجبل یلتمس قوتا من القریۃ، بس یہ عابد یعنی عبادت گزار یہ پہاڑ سے اترا غذا تلاش کرنے کے لیے گاؤں سے، تاکہ وہ غذا تلاش کرے گاؤں سے. التمس یلتمس التماسن کا معنی تلاش کرنا، ایک اس کا معنی درخواست کرنا بھی آتا ہے، یہاں تلاش کرنا، تاکہ وہ غذا قوتن یعنی غذا، تاکہ وہ گاؤں سے غذا تلاش کرے. فوقف علی باب، تو وہ ایک دروازے پر کھڑا ہو گیا. وطلب طعاما من اہلہ یسد بہ جوعہ، اور اس نے اس کے گھر والوں سے یعنی دروازے کے اندر اس کے گھر کے اندر جو لوگ تھے ان سے، وطلب طعاما من اہلہ، اور اس کے گھر والوں سے اس نے کھانا مانگا. یسد بہ جوعہ، جس کے ذریعے وہ اس کی بھوک کو دور کرے. فدفع الیہ رب المنزل ثلاثۃ رغیفۃ، تو گھر کی مالکان گھر کے جو رہنے والا تھا مالک مکان، اس نے اس کو 3 روٹیاں دے دی. خبز ان کا منع بھی روٹی اور رغیف ان کا منع بھی روٹی، لیکن یہ چپاٹی جس کو بولتے ہیں، پتلی روٹی ہو اس کو رغیف ان کہتے ہیں، چپاٹی جس کو کہا جاتا ہے، اور خبز ان کا منع روٹی، یہ رغیف ان کی جمع ہے ارغیفۃ. فاخذها وتوجہ الی الجبل، بس اس نے اس کو لیا اور پہاڑ کی طرف رخ کیا، یعنی پہاڑ کی طرف چلا گیا. وکان لصاحب البیت کلب فاتبع العابد وجعل ينبح علیہ، اور گھر والے کا ایک کتا تھا، اس نے اس عابد کا پیچھا کیا. وجعل ينبح علیہ، اور وہ اس کے اوپر بھونکنے لگا. نبح ينبح نبحن و نبیحن و نباحن، باب فتح سے کتے کا بھونکنا، اور باب افعال کے اندر انبح ينبح انباحن کتے کو بھونکانا. اور گھر والی کا ایک کتا تھا، اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے اوپر بھونکنے لگا. فالقى الیہ رغیفا منطلقا، اس نے اس کی طرف چپاٹی ڈال دی اور چلا گیا. فاکل الکلب ذلک الرغیف ثم اتبع العابد، پھر کتے نے وہ روٹی کھائی پھر عابد کا پیچھا کیا. واخذ ينبح حتى كاد ان يعقره، اور وہ بھونکنے لگا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اس کو کاٹ ڈالے. عقر یعقر کا معنی کاٹ دینا، اور یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ کتا اس کو کاٹ دے. فالقى الیہ رغیفا آخر، تو اس نے اس کی طرف دوسری چپاٹی ڈال دی. فتشاغل به، پس وہ اس میں مشغول ہو گیا. وذهب العابد الى ان توسط الجبل، اور عابد چلا گیا یہاں تک کہ پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچ گیا. واکل الکلب الرغیف الاخر، کتے نے دوسری روٹی ڈال دی، کتے نے دوسری روٹی کھائی. واقتفى اثر العابد، اور عابد کے پیچھے گیا. اقتفا یقتفی، اقتفان کا معنی کسی کے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا. پھر وہ عابد کے پیچھے گیا. فالقى الیہ الرغیف الثالث فاکلہ، بس اس نے اس کی طرف تیسری روٹی ڈالی تو اس نے اس کو کھا لیا. ثم اقتفى العابد واخذ في النباح، پھر اس نے عابد کا پیچھا کیا اور بھونکنا شروع کیا. اخذ في النباح یعنی بھونکنا شروع کیا، بھونکنے لگا. فالتفت العابد الیہ وقال، عابد اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یا عدیم الحیا، اے بے شرم. حیا کا معنی شرم و حیا، اور عدیم کا معنی معدوم ہونا. تو عدیم الحیا کا مطلب جن کے اندر شرم و حیا نہ ہو اس کو کہتے ہیں یا عدیم الحیا، اے بے شرم. ایسی عدیم الحیاتی یعنی مردہ جس کے اندر زندگی نہ ہو، عدیم الحیاتی یعنی زندگی جس کے اندر نہ ہو اس کو کہیں گے عدیم الحیا یعنی مردہ، عدیم الحیا. وقال یا عدیم الحیا، اور اس نے کہا بے شرم. اخذت من بیت صاحبک ثلاثۃ رغیفۃ قد اطعمتک ایاھا فماذا تريد منی، میں نے تیرے مالک کے گھر سے 3 روٹیاں لی، میں نے تجھ کو وہ کھلا دی، بس اب مجھ سے کیا تو چاہتا ہے. فانطق اللہ الکلب، اللہ نے کتے کو قوت گویائی دی، یعنی کتے سے اللہ نے بلوایا. فقال ما عدیم الحیا الا انت، اس کتے نے کہا بے شرم نہیں ہے مگر تو، یعنی تو بے شرم ہے. اعلم اننی مقیم بباب هذا النصرانی منذ سنتین، جان لے کہ میں اس نصرانی کے دروازے پر 2 سال سے مقیم ہوں، 2 سال سے ٹھہرا ہوا ہوں. وربما اتوا،
یہ اتوا پڑھیں گے، اتوی غلط ہے، جیسے میں نے شروع کے اندر کہا اس کے اوپر کہ توا یتوی کا معنی تو لپیٹنا ہوتا ہے، اور توی یتوا سمیہ اسماء سے بھوکا ہونا، اس لیے کتابت کی غلطی ہے، توی یتوا اتوا پڑھیں گے۔ وربما اتول یومین والثلاثۃ بلا شیء، اور بسا اوقات میں 2 دن اور 3 دن تک بغیر کسی چیز کے بھوکا رہتا ہوں، بغیر کوئی چیز کھائے ہوئے بھوکا رہتا ہوں۔ ولم تحدثنی نفسی بالذهاب من بابه الى باب غیری، اور میرے دل نے مجھ سے بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ ولم تحدثنی نفسی، اور میرے دل میں خیال ہی نہیں آیا، بالذهاب من بابه الى باب غیری، اس کے دروازے سے اس کے علاوہ یعنی دوسرے کے دروازے کی طرف جانے کا، یعنی 2 دن 3 دن میں بغیر کھائے پیے بھوکا رہتا ہوں، لیکن کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ اس کا در چھوڑ کر دوسری در پر چلا جاؤں۔ وَأَنْتَ قَدْ انْقَطَعَ قُوتُكَ يَوْمًا وَاحِدًا فَلَمْ تَصْبِرْ، اور تیری حالت تو یہ ہے کہ تیری ایک دن غذا بند ہو گئی، منقطع ہو گئی، تو تجھ سے صبر نہ ہو سکا، تو تو نے صبر نہیں کیا۔ وَتَوَجَّهْتَ مِنْ بَابِ مَوْلَاكَ إِلَى بَابِ غَيْرِهِ ای باب النصرانی، اور تو نے تیرے مولا کے در سے رخ پھیرا اس کے علاوہ کے در کی طرف، یعنی تیرے مولا کا در چھوڑ کر اس کے علاوہ کے در کی دروازے پر چلا گیا، یعنی نصرانی کے دروازے پر تو چلا گیا۔ تطلب منہ قوتا، تاکہ اس سے غذا طلب کرے، غذا مانگے، خوراک مانگے۔ فقل لی، تو مجھے بتلا، تو مجھے کہہ، اینا اقل حیان، ہم میں سے کون کم ہے شرم کے اعتبار سے، یعنی کس کے اندر شرم و حیا کم ہے، تو ہی فیصلہ کر۔ فقل لی، پس تو مجھ کو کہہ، اینا اقل حیان، کہ کون شرم و حیا میں کم ہے۔ حیان یہ تمیز بنے گی، ہم میں سے کون کم ہے شرم کے اعتبار سے، یعنی ہم میں سے کس کے اندر شرم و حیا کم ہے۔ فخجل العابد وندم علی فعلی، تو عابد پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، وندم علی فعلی، اور اس کی کرتوت پر پچھتایا۔ خجل یخجلو کا معنی بھی شرمندہ ہونا، اور ندم اندمو کا معنی بھی پچھتانا، شرمندہ ہونا، اور وہ اس کے کرتوت پر پشیمان ہوا۔ ولم یعود الی ذالک، اور اس کے بعد اس کی طرف نہیں لوٹا، یعنی اس کی طرف نہیں لوٹا مطلب ایسا کام اس نے نہیں کیا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 50۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 51 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔